میں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے گھر میں بیاہا جس میں اس کے ساتھ صرف میرے داماد راحت کی حمایت حاصل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد راحت کے گھر والوں نے لڑ جھگڑ کر اسے الگ کر دیا۔ میری بیٹی سسرال میں مل جل کر رہنے کے قابل تھی، مگر ان لوگوں کو میری بیٹی پسند نہ تھی، اس لیے کہ راحت نے میری بیٹی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ میں ایک بیوہ معمولی عورت تھی، اس غربت میں اپنی بچی کو کیا ساتھ دیتی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، کیونکہ ایسے وقت میں اس کی نندوں اور ساس نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی میری بیٹی کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں اس کے گھر میں دن رات اس کا خیال رکھتی، کب اس کا وقت آ جائے مجھے اس کا نہیں پتا۔ ادھر اس کے شوہر کو کبھی ماں بلا لیتی تو کبھی بہن۔ یہ جان بوجھ کر لوگ ایسا کرتے تھے کہ میری بیٹی کو کوئی سکھ نہ ہو جائے۔ میں بھی ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر رکی۔ آج رات کے 12 بجے جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے رونے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید بیٹی کو معمولی تکلیف ہوگی، اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں، اس کا شوہر بھی پاس ہی ہوگا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ مگر جب اس کے رونے کی آواز بند نہ ہوئی تو میں اس کے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو میری بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ راحت کہاں گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ آدھی رات کو کہاں گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہوں گے۔ میں نے درد سے کراتے ہوئے کہا، امی مجھے بہت تکلیف ہے، کچھ کریں۔ میری بیٹی درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ کیا کروں بیٹی، تمہارا شوہر کیا تمہیں بالکل نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت جانے کے لیے نہ ہی راحت گھر پر موجود ہیں جو گاڑی چلا سکیں اور نہ ہی ہم خود جا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ساتھ والے مکان سے دائی اماں کو بلا لاؤں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسی کے پاس جاتی ہوں، اس کی منت کرتی ہوں، تم حوصلہ نہ ہارنا۔ مگر میری بیٹی درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی حلیمہ کے گھر گئی۔ حلیمہ کا گھر اسی گلی میں واقع تھا۔ اس وقت میں اس کا دروازہ بجاتے ہوئے بہت ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی آ کر مجھے چور عورت نہ سمجھ لے، مگر بیٹی کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ دروازہ کھٹکائے مجھے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ابھی گاڑی سے باہر آیا ہی تھا کہ میں لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے میری بیٹی اس وقت بہت شدید تکلیف میں ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گی، میری بیٹی کو بہت تکلیف ہے، اسے ہسپتال لے جائیں۔ میں نے اس آدمی کی منت کی۔ اماں جی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آدمی نے بھاری آواز میں کہا، تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس وقت وہ آدمی مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ میں نے اس آدمی کو رکنے کا کہا اور اپنی بیٹی کو لینے اندر چلی گئی۔ میری بیٹی بہت مشکل میں تھی، بڑی مشکل سے اسے بنا کسی سہارے میں گاڑی میں بٹھانے تک لائی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی ہسپتال لے چلو، مجھے کسی ہسپتال کا نہیں پتا۔ کہنے لگا، اس وقت کوئی ہسپتال نہیں کھلا ہوگا، اگر کھلے بھی ہوں گے تو آپ کو شاید ڈاکٹر نہ ملے۔ اس آدمی کو ڈاکٹر کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ اس نے مجھے ایک ہسپتال کا بتایا کہ یہ ذرا دور ہے، مگر اگر آپ یہاں چلے گئے تو آپ کو کوئی ڈاکٹر ضرور مل جائے گی۔ میں نے کہا، بھائی تمہیں جہاں مناسب لگے لے چلو، میں اس علاقے میں خود نہیں آئی ہوں، بیٹی کو تو ابھی ہوش نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہاں سب سے اچھے ہسپتال لے جاؤں گا، ڈرائیور نے کہا اور ایک طرف گاڑی سڑک پر دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے ہسپتال کے باہر ہماری گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے نکل کر دروازہ کھولا اور ہسپتال سٹاف سے 2-3 لوگوں کو بھی بلایا، میری بیٹی کو اندر لے جانے میں میری مدد کی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر ہوگا یا نہیں، میں نے سوچا۔ اتنے میں ایک نرس آئی، میں نے اسے پوچھا، کیا ڈاکٹر مل گئی ہے؟ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر شمائلہ تو اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے، وہ اپنے کسی کام سے گئی ہیں، لیکن آپ کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ نرس نے مجھے خوشخبری سنائی، میں بھی سکون سے ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب خوشخبری سننے کے لیے بےتاب تھی، ایک آدمی نکلا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے اپنی کار میں گھر سے لایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے۔ یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب میں کوئی بات نہ کی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی، میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ واپس اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے، میری بیٹی نارمل تھی، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں تھی۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کے فون سے اپنے داماد کو فون کیا، بتایا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جہاں بھی ہو جلدی ہسپتال آ جاؤ۔
اس نے کہا کہ میں دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، مجھے آتے آتے صبح ہو جائے گی، آپ اپنا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھنا، میں صبح پہنچتے ہی ہسپتال آ جاؤں گا، میں آپ کو گھر لے جاؤں گا، آپ ہسپتال میں ہی رک جائیں۔ میں نے کہا ہم ہسپتال میں نہیں رک سکتے، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، دوسرا سٹاف موجود ہے، یہ کافی ویرانی جگہ پر واقع ہے، ہو سکے تو جلدی آ جاؤ، آ کر ہم کو گھر لے جاؤ۔ صبح کے 3 بجے ہمیں کون سی گاڑی ملتی؟ میں پریشان تھی، اتنے میں میری نظر اسی گاڑی پر پڑی جس میں بیٹھ کر ہم لوگ ہسپتال آئے تھے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ آدمی اس میں اب بھی موجود تھا، اس نے میری بیٹی کی ڈیلیوری کے وقت کام آ کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میرے شکریہ کے جواب میں اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، اس نے یہ سب ہمدردی کے تحت کیا۔ میں سوچ رہی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا تو میں نے اسے دور سے ہی آواز دے کر بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے ہسپتال کے عملے کو بتایا، انہوں نے میری بیٹی کو گاڑی تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ ہم لوگ اپنا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ہمارے گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی گاڑی کی رفتار ہلکی ہو تو میں اس شخص کا شکریہ ادا کروں جس نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، مگر یہ تھا، کون تھا؟ کیا کوئی ڈاکٹر تھا یا پھر کوئی فرشتہ جو اتنے مشکل وقت میں ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنا؟ اس سے کوئی بات تو نہیں کر سکی کیونکہ ہمارا گھر جلدی آ گیا تھا، وہ بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچے، اس نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے میری بیٹی کو دروازے تک چھوڑا، بچے کو میں نے سینے سے لگا لیا اور بیٹی کو اندر جانے کا کہا۔ وہ شخص دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا مگر اس نے گاڑی آگے نہیں کی، دروازہ بند کرتے ہوئے میری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی سے نکل کر ایسے چلتے ہوئے سامنے والے گھر میں داخل ہو گیا۔ مہران گاڑی کے سامنے والے گھر میں تو صرف ایک بیوہ عورت رہتی ہے، یہاں کیوں گیا ہے؟ اس معاملے کی کھوج میں بعد میں لگا لوں گی، میں نے سوچا اور کمرے میں آ گئی، بیٹی کو جوس وغیرہ بنا کر دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں میرا داماد بھی آ گیا، اس نے آتے ہی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو بہت خوش دیکھا تو خود کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ دراصل چیزیں اس انداز میں ہوئی تھی کہ میں کسی چیز کو نوٹ نہیں کر سکی۔ اب سکون ہوا تو ذہن نے مختلف سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے زیادہ الجھنے سے بہتر یہی جانا کہ میں کل خود اس گھر میں چلی جاؤں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ وہ گھر ہوتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے تو اندازے کے مطابق یہاں پر دائی حلیمہ رہتی تھیں اور وہ رات کو اپنا دروازہ بند رکھتی تھیں۔ لوگوں کی نظر میں ایک تہائی شریف عورت تھی اور کوئی اسے جانتا ہے کہ نہیں، یہ سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، نماز پڑھی، باہر ٹہلنے کو آئی تو میری نظر سامنے دروازے پر پڑی، مجھے وہی گاڑی باہر کھڑی نظر آئی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، یہ شخص لازمی دائی حلیمہ کے ساتھ ملاقات کرنے آتا تھا، پر رات کو یہاں آنے اور صبح واپس جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی تسلی کی خاطر دروازے تک آئی اور دیکھا تو وہ واقعی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا اور کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خود اس سے پوچھ لوں گی، وہ جو بھی کر رہی ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کوئی پسند ہے تو اس سے نکاح کر لے، چھپ کر ملنے کا کیا فائدہ؟ آج نہیں تو کل محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ کیا کرے گی؟ زندگی بھر لوگوں سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا، بیٹا اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نے صبح اپنی بیٹی سے یہ بات کہی تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے دوسروں کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیں، آپ نے پہلے بھی لوگوں سے دشمنیاں پالی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا، آج کل واقعی نیکی کا زمانہ نہیں تھا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، میں ایک محفل میں گئی، وہ اتفاق سے مجھے دائی حلیمہ بیٹھی نظر آ گئی۔ میں نے سوچا آج اس کے ساتھ بات ضرور کروں گی۔ اس ساتھ جو شخص تمہارے گھر آیا تھا کون تھا؟ اس لیے میں اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی، وہ مجھے جانتی تھی، خوش اخلاقی سے ملی۔ اگر برا نہ مانو تو میں تمہارے گھر چلنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی مگر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، اسی شام کو آپ میرے گھر آ جائیں۔ اتنے دنوں بعد بیٹی کے گھر بھی جانا تھا، سوچا کہ اسی بہانے اپنی بیٹی کے گھر کا چکر بھی لگا لوں گی۔ دائی حلیمہ کے گھر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ چائے بنانے کچن میں گئی تو میری نظر اس کمرے میں رکھی چیزوں پر پڑی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، وہی دستانے اور ماسک، اس طرح کا لباس اس کے کمرے میں لٹک رہا تھا
जिसे देखकर मैं शक में पड़ गई कि वो आदमी दाई से मिलने आया है। वो किचन से चाय बना के लौटी तो मैंने इसे तीखी नज़रों से देखा। वो जान गई। मेरी नज़रों को इस जोड़े की तरफ इशारा करके बोली, जानती हूँ आपने वो देख लिया, इसीलिए आप ऐसी नज़रों से मुझे देख रही हैं। मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि किसी को गलत काम करता देख नहीं सकती। बस इसीलिए तुमको समझाने तुम्हारे घर आ गई हूँ। तुम जो कर रही हो वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारा बेटा जवान है और कल को वो तुमसे नफरत करेगा। मेरी बात तो समझ रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कितनी अजियत सह चुकी हो और मज़ीद कोई अजियत सहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर आप इस लिबास के बारे में पूछ रही हैं तो ये हकीकत भी आपको बता देती हूँ। अगर आप वादा करें किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। मोहल्ले वाले जानते हैं कि मैं बेवा हो चुकी हूँ। ये सच है कि जिस औरत का शौहर इसका ख्याल न रखे वो बेवा ही है। मैंने हिम्मत करके एक अस्पताल में नौकरी कर ली। जिस अस्पताल में तो इस रात अपनी बेटी को लेकर गई थी वो लोग मुझे जानते हैं और यही वजह है किसी ने मुझे रोका नहीं। गाड़ी चलाने के फ़न से शायद तुम वाकिफ़ नहीं हो। मैं जहाँ चाहूँ कोई भी लिबास बदल कर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकती हूँ।